نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله المولانا العظيم. سورہ نساء ہے یہ. سورہ نساء میں بہت سارے احکامات خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس سے پہلے بھی آئے ہیں اور یہاں پھر سے ان کا بیان چل رہا ہے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین کے بارے میں بار بار پوچھتے تھے ان کے حقوق اور دوسری چیزیں. تو یہ وہی موقع ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، یعنی صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں خواتین کے بارے میں کہ ان کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، وراثت میں ان کا حصہ ہے یا نہیں ہے، مہر ان کو دینا ہے یا کیا دینا ہے. اس طرح کے سوالات کرتے تھے. یہ سوالات کیوں کرتے تھے؟ یہ سوالات اس لیے کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت کے اندر خواتین کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا. اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا ظلم ان پر ہوتا تھا. کوئی شخص 10-10 20-20 بیویاں کرتا تھا اور وہ ایسے ہی پڑی رہتی تھی بیچاری، اور وہ دوسرے سے نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو ایک کے نکاح میں آ چکی ہے. اس کے جو گھر والے ہوتے تھے یعنی باپ بھائی وغیرہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اس کا نکاح کر دیا ہے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب مرے جیے وہیں رہے. یہ حال ہوتا تھا. اس لیے عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا. بعض لوگوں کو کھانا پینا بھی برابر نہیں ملتا تھا، حقوق ہی نہیں ملتے تھے. بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے نہ تو شوہر والی ہے نہ تو بیوہ ہے، ایسی لٹکتی رہتی تھی. بہت ظلم ان پر ہوتا تھا. تو اس لیے صحابہ کرام بار بار پوچھتے تھے. اسی طرح سے وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، بالکل نہ سرے سے ہوتا ہی نہیں تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ عورتیں جنگ نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو وراثت کے ساتھ کیا تعلق، وراثت نہیں دی جاتی. ماں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بیوی کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ جو شوہر ظلم کرتے تھے بیویوں کے اوپر وہ تو ایک مستقل تھا. بہت ساری چیزیں تھے. بہرحال اس لیے صحابہ کرام بار بار پوچھتے تھے حقوق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ تاکید کی خواتین کے حقوق کے بارے میں. جو آخری حدیث کتابوں میں نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت جو ارشادات فرمائے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی نقل فرمائے ہیں. خاص طور سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں جب آپ ان کے حجر مبارک میں تشریف رکھتے تھے تکلیف تھی اور اسی تکلیف میں آپ کا انتقال ہوا. اس وقت بھی آپ نے 2-3 چیزوں کی خاص تاکید فرمائی. اس میں ایک تو نماز کی تاکید فرمائی کہ نمازوں کی حفاظت کر لینا، نمازوں کو قضا نہ کرنا، نماز کو چھوڑنا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے. اور اسی طرح سے آپ نے خواتین کے بارے میں فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا، ان پر ظلم نہیں کرنا. اسی طرح سے آپ نے ماتحتوں کے بارے میں فرمایا، آپ نے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماتحتوں سے اندر اس میں تو غلام بھی آتے ہیں، اس میں تو بیوی بھی آتی ہے. جیسے کہ بیوی بھی تو ایک اعتبار سے شوہر کے ماتحت رہتی ہے. تو خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت
خواتین کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں مستورات کے بارے میں، خواتین کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ آپ فرما دیجئے اللہ تبارک تعالی خواتین کے بارے میں، مستورات کے بارے میں آپ کو فتویٰ دیتا ہے، یعنی مسئلہ بتاتا ہے آپ کو. ایک تو یہ. دوسرا وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور اس سے پہلے جو کچھ کتاب میں تلاوت کیا جا چکا ہے، یعنی اس سے پہلے جو احکامات نازل ہوئے ہیں، خاص طور سے اسی صورت کے اندر، سورہ نساء کے اندر، جس میں ان کی وراثت کا خاص طور سے تذکرہ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تبارک تعالیٰ تم کو خاص حکم دیتا ہے تاکید کے ساتھ اب تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین کہ مذکر کو اتنا ملے گا جتنا دو بیٹیوں کو ملتا ہے، ان لڑکے کو اتنا ملے گا جتنا دو بیٹیوں کو ملتا ہے. اس میں تو وراثت کا تذکرہ ہے. پھر اس میں ماں کو کتنا ملتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور بیوی کو کتنا ملتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. بیٹیوں کو کتنا ملتا ہے اس کا تذکرہ آ چکا ہے. ایک بیٹی ہو تو اتنا ملے گا، ایک سے زیادہ ہو تو اتنا ملے گا. وہ سارے احکامات بتا دیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان کا حصہ ہے، منقولات میں بھی اور غیر منقول چیزوں میں بھی ہے. ایسے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کی وراثت کی حقدار بن جاتی ہے، اس کا اپنا حصہ ہے. ایسے ہی ماں کو بھی حصہ ملتا ہے، بہنوں کو بھی ملتا ہے حصہ. بعض صورتوں میں اگر مرنے والے کی اپنی اولاد میں ہو تو اس وقت بہن بھی حصہ لیتی ہے، حالانکہ بہن نے تو ادھر سے اپنے باپ کا بھی حصہ لے لیا ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے. ادھر سے وہ جو کسی کی بیوی ہوگی تو بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی وہ حصہ لے گی. ایسے ہی اگر ماں ہے وہ تو ماں ہونے کی حیثیت سے بھی حصہ لیتی. لیکن اگر وہ کسی کی بہن ہو اور اس کی اپنی اولاد نہ ہو تو اس وقت بہن ہونے کی حیثیت سے بھی وہ حصہ لیتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اور جو وہ احکامات پڑھے گئے ہیں، سنائے گئے ہیں، سنائے جاتے ہیں فی الکتاب قرآن پاک میں، فی یتام النساء اللاتی خاص طور سے ان عورتوں کے بارے میں جو یتیم ہیں، یتیم لڑکیاں، ان کے ساتھ تو اور زیادہ ظلم ہوتا تھا. کیسے کہ یتیم لڑکی ہے، اول تو لڑکیوں کو دیتے ہی نہیں تھے، یتیم بچوں کو بھی نہیں دیتے تھے. اہل عرب کہتے تھے کہ دو طبقے کے لوگ وراثت کا حق نہیں رکھتے. کون کون؟ سب سے پہلے عورتیں، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی ہو، وراثت اس کو ملے گی ہی نہیں، بالکل وراثت کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں. نمبر دو نابالغ، نابالغ لڑکا بھی اگر ہوگا نابالغ بھی، اس کا باپ مر جائے گا تو زمانے جاہلیت میں اس کو حصہ نہیں دیتے تھے. اس لیے بڑے بڑے مالداروں کے لڑکے بعد میں بھیک مانگتے تھے لوگوں سے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بھیک کیوں مانگتے ہیں، آپ تو کہاں کے ہیں؟ فلاں خاندان کے. آپ کا خاندان تو بہت بڑا خاندان ہے، مال والے ہیں، آپ کا دادا بھی تھا، آپ کا باپ بھی. لیکن کیا کریں گے، ہمارے باپ کا انتقال ہوا، ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت. اس سے وہاں لوگوں نے ہمارے باپ کی جو جائیداد تھی وہ سب تقسیم کر لیا، ہم کو تو کچھ بھی نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو بھی کچھ نہیں دیتے تھے. یتیموں پر اتنا ظلم ہوتا تھا، اور یتیم لڑکیوں سے اس سے زیادہ ظلم ہوتا تھا. کیوں؟ یتیم لڑکا پھر بھی بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، کچھ کمائے گا، جو بھی کرے گا، کوئی مضبوط قسم کا آدمی ہے، مرد ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن عورتیں کیا کرتی تھی بیچاری؟ کچھ بھی نہیں. اب یہ عورتیں کسی نہ کسی کے اس میں تحویل میں ہوتی تھی، کوئی ان کو پالتا تھا. تو اگر وہ محرمات میں سے ہے، جیسے چچا ہے، ظاہر سی بات چچا اور بھتیجے کا تو نکاح ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر وہ ان سے نکاح جائز ہوتا تھا، جیسے چچیری بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، اس طرح ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ تو اگر اس کے پاس کچھ مال ہو، اور اسلام نے تو ان کو مال دیا ہی جاتا، شریعت نے ان کو مال دیا، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد دیکھتے تھے کہ اگر اس کے پاس مال ہے، اب اس کے نکاح کا مسئلہ ہے، یہ بالغ ہو گئی ہے، اگر دوسری جگہ نکاح کریں گے تو یہ جو اس کے پاس کچھ بھی جو بھی مال ہے یہ تو وہ مال لے کر جائے گی دوسری جگہ. اب کیا کرتے تھے؟ اس کو دوسری جگہ نکاح کرنے دیتے ہی نہیں تھے. اب اپنے ساتھ نکاح کرتے تھے لیکن اس کے حقوق برابر نہیں کرتے تھے، اس کو مہر برابر نہیں دیتے تھے، دوسری جو چیزیں اس کے حقوق وہ برابر نہیں کرتے تھے. اس کا بیان اس میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یتلا علیکم فی الکتاب، قرآن پاک کے اندر
جو آیتیں تم کو سنائی گئی ہیں اور جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں یتامہ کے بارے میں، یتیم لڑکیوں اور یتیم عورتوں کے بارے میں، التی لا تؤتونہن، کہ وہ عورتیں جن کو تم نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، انہیں مہر مقرر کیا ہے وہ بھی نہیں دیتے ہو، حصہ ان کا جو مقرر کیا ہے شریعت نے وہ بھی نہیں دیتے ہو، وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ خوبصورت ہیں، صاحب جمال ہیں اور صاحب مال بھی ہیں تو مال کی لالچ کی وجہ سے اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن باقی حقوق ان کو نہیں دیتے، جو ان کا اور حصہ بنتا ہے، جو ان کا مہر وغیرہ بنتا ہے وہ نہیں دیتے ہو۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا دوسرا ترجمہ ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، دو معنی ہیں اس کا، کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ تمہیں رغبت ہے شادی کرنے کی لالچ کی وجہ سے، ایک تو حسن جمال بھی ہے اور مال بھی ہے، دوسروں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہو ان کو جو تمہاری سرپرستی میں ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ تم کو نکاح کرنے کی رغبت ہی نہیں ہے، رغبت نہیں ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی، ٹھیک ہے دوسری جگہ کر لو، دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بس کچھ نہ کچھ رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ وہ دیکھے گا، پھر دیکھا جائے گا، وہ دیکھا جائے گا، تو نکاح ہی نہیں کرتے ان کو دوسری جگہ۔ کیوں؟ اگر دوسری جگہ نکاح کریں تو مال وہاں چلا جائے گا، تو نہ خود اپنے ساتھ نکاح کرتے ہیں نہ دوسروں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اپنے ساتھ کیوں نہیں نکاح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ترغبون ان تنکحوہن، اس ترغبون کے بعد ان پوشیدہ ہے، اسے ایک مفسرین کی جماعت نے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا اور یہ بھی دونوں ترجمے اس کے اندر ہے، قرآن پاک تو جامع ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب رغبت نہیں ہے، کیوں رغبت نہیں ہے؟ حسن و جمال نہیں ہے، بدصورت ہے، کہتے ہیں کون اس کے ساتھ نکاح کرے گا؟ تو نکاح کرتا نہیں، ٹھیک ہے دوسری کے ساتھ نکاح کر لو، کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال ہے تو سارا وہاں چلا جائے گا، اسے مال کی لالچ کی وجہ سے اپنے ساتھ نکاح بھی نہیں کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے دیتے نہیں ہیں۔ یہ فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور جو کچھ ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے، ان کا حصہ ہے، وہ بھی نہیں دیتے ہو، اور اپنے ساتھ بھی ان کو نکاح نہیں کرتے ہو، دوسروں کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہو۔ یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ ظلم گویا ان پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا مت کر لو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اسی طرح سے وہ ناتوان اور کمزور بچے، کمزور لڑکے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یتیم بچے ہیں، ان کو دیتے ہی نہیں ان کا جو حق ہے، ان کا باپ کا انتقال ہوا تھا، اب جو کچھ وراثت تھی اپنی تحویل میں رکھی تھی، اب وہ بڑے بھی ہو گئے ہیں تو ٹال مٹول کر رہے ہیں، دیتے نہیں۔ اس سے پہلے آیتوں میں آیا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، تم اسراف مت کرو یتیموں کے مال کے بارے میں، کہ کہیں یہ جلدی جلدی بڑا ہو جائے گا، بڑا ہو رہا ہے، بس بڑا ہونے سے پہلے پہلے ہی یہ چیز بھی بیچ دی، وہ چیز بھی بیچ ڈالی، تیر ایسی سنس کی پیسے ایسی سنس اگر کام ہونے سے پیسے، ہاں یہ چلا لگن یتیم بچ پالر سے یتیم بچ ون لگن، اصل کیا کرتا تھا ان کی جائیداد کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتا رہتا تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں لیکن اگر دیکھیں گے آج بھی ایسا ہو رہا ہے، یتیموں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، مسرات کے اوپر تو ہو رہا ہی ہے بہرحال، کہ کہیں مہر بقایا ہے تو مہر کی لڑائی چل رہی ہے، کہیں بہن مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی مجھے حصہ دے دو، باپ نے تو نہیں دیا تھا تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح سے کہ مال کے جھگڑے اور کیا کیا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی آج بھی ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ آج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا حق ہے اس کو دے دو۔ کچھ ذات بوائے تھا منت میں جو تمس بے نہیں تمس، تو میں نے بہت لوگوں کا پتا، میں نے کہا آپ نے کیا دے دیا، وہ تو آپ کا تھا ہی نہیں، وہ تو آپ کا، وہ تو اس کے باپ کا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ یہ کہو کہ میں نے اس کا حصہ دبایا نہیں، میں نے اس کا ڈبل میتھ بے نہیں حصہ، آپ کیا دیں گے؟ صبح ایک تو پانی منظری ہے نا، وہ تو آپ کا تھا، باپ کے جائیداد میں سے اس کو ملا تھا، آپ نے اس کا قبضہ کیا تھا، اس لیے بہن کو دیتا، آپ نے نہیں دیا۔ یہ کہو کہ میں نے بہن کا حصہ دبایا نہیں، میں نے بہن پر ظلم نہیں کیا، بلکہ جو اس کا حصہ وہ اسی کا تھا، تمہارا کیا تھا؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا مہربانی کرمس گزا منت تھومس احسان کرمس میں جو تمس کی، حالانکہ وہ تو اس کا ہے ہی نہیں۔ بوائس پتر کو نازک بوائس دفن ناز ہوئی تو شریک نازک اس وقت تو اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ بھی شریک ہے میں بھی شریک ہوں، لیکن بہن کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں آتا ہے۔ تو ناز مجھے پہنچی، میں نے کہا وہ تو آپ کا تھا نہیں، وہ تو دادے کا تھا، سوچ کے بھی سن سوچ بڑھ ببن۔ تو یہ ہے، تو قرآن پاک نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے ان عورتوں کے لیے، چاہے مال ہو چاہے دوسری چیزیں ہو، تم ان کو دیتے نہیں ہو، یہ تم ظلم کرتے ہو، اس کو ایسے سے چھوڑ دو، اس ظلم کو، جو آیتیں پڑھی گئی ہیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کر لو، یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے مستضعفین من الولدان، مستضعفین من الولدان کے معنی آتے ہیں
وہ بچے جو کیا ہیں کمزور ہیں، ان کمزور بچوں کا بھی جو حق بنتا ہے ان کو دینا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور سے فرمایا وان تقوموا لليتامى بالقسط، یہ خاص طور سے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، وان تقوموا لليتامى، کہ یتیموں کے لیے تم کیا کر لو، قائم رہو یتیموں کے حق میں، کس پر، انصاف پر، کس پر، بالکل بے انصافی نہیں ہونی چاہیے یتیموں کے بارے میں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ مستورات کے بارے میں فرمایا اور یتامہ کے بھی بارے میں فرمایا کہ انصاف برتو ان کے ساتھ، یتیموں کے معاملوں، یتیموں کے ساتھ ان پر بالکل کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں تو اجمال فرمایا، اس سے پہلے تفصیل بتا دی کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا، یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ لگا کر نہیں کھانا۔ یتیموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید بھی فرمائی ہے، بہت ارشادات فرمائے ہیں، تقریباً وہ پہلے کئی مرتبہ آ چکے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا آپ نے انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ نے اشارہ کیا اپنے دو انگشتان مبارک کی طرف، آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا پالنے والا، میں اور یتیم کا پالنے والا، آپ نے فرمایا ہم جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں ہیں، یعنی مطلب بہت قریب قریب، یعنی یہ فضیلت ہے کس کی، جو یتیم کو پالے، یتیم کا خیال رکھے۔ آپ نے فرمایا اس طرح ہم قریب قریب ہوں گے، یعنی مطلب ہے کہ وہ بہت میرے قریب ہوگا جنت میں، یہ فرمایا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، یعنی اس کو کھلایا پلایا نہیں، صرف اتنی شفقت کی کہ اس کے سر پر کے اوپر کیا پھیلا، ایسے ہاتھ پھیر لیا، یتیم بچہ تھا ہاتھ پھیر لیا بس۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنے بال اس کے سر میں ہوں گے اس یتیم بچے کی، اتنی نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھ دی جائیں گی۔ اس کے ہاتھ پھیرنے والے کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف یوں کیا اس کو، تو یتیم بچہ سمجھے گا ہے میں چکستان کلس کیا کرن فاش دوں، وہ تو خوش ہو جائے گا نا، کلس ہونے سے پھر تو محض اس کے اتنی سی خوش ہونے سے ذرا سا خوشی اس کے دل میں آ گئی اس بچے کے کہ چکستان میں پاؤنڈ میں ایک ڈول میں کلس کیا آتے، تو اس کی اتنی سی خوشی کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی احسان کیا تو پھر کتنا ثواب ہوگا تو اس کا تو اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس لیے آپ نے یتامہ کے بارے میں یہ سارے وہ فرمائے احکامات دیے۔ اور خود عجیب بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میں بھی یتیم ہوں، یہ لگتا ہے یتیم تھا، جب بالغ ہو جاتا ہے پھر اس کو یتیم نہیں کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، اس کو یتیم بالغ ہو گیا اب یتیم نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ زمانہ دیکھا ہے، یتم کا زمانہ، اس لیے قرآن پاک نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، ہم نے آپ کو تو یتیم پایا، آپ تو یتیم تھے، آپ کے والد صاحب کو تو انتقال ہو گیا تھا، ہم نے آپ کو پھر ٹھکانہ دے دیا۔ تو یتامہ کے ساتھ آپ بہت احسان خود بھی کرتے تھے اور امت کو بھی فرمایا۔ آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیک کام کرو گے، جو بھی تم اچھا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے کسی کے ساتھ بھی، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تبارک تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کرو گے اللہ کا معلوم، مطلب یہ ہے کہ ہر نیک کام پر میں ضرور تم کو اجر دے دوں گا۔ جو بھی تم نیک کام کرو گے، کسی کے ساتھ احسان کرو گے، اچھا سلوک کرو گے کسی کے ساتھ، اپنا ہو، پرایا ہو، یتیم ہو، عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی نیک کام اچھا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، کسی کے کام آؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کو جانتا ہوں، جب جانتا ہوں تو کیا کروں گا، اس پر اجر دے دوں گا، اس کا ثواب دے دوں گا۔ اس سے معلوم ہے کہ جو بھی نیکی کا کام موقع ہو اس کو غنیمت جاننا چاہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ایک جگہ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم خیر کا کام کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو برائی کا کام کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں، وہ تو وہ بھی جانتا ہے، لیکن یہاں خاص طور سے اس لیے فرمایا تاکہ لوگ خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم خیر کا کام کرتے ہو، مجھے معلوم ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں آپ کو اس کے اوپر کیا دے دوں گا، اجر دے دوں گا۔ پھر مستورات کا بیان چل تو رہا انہیں کا خاص طور سے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اگر کوئی عورت ہو جس کو ڈر ہو اپنے شوہر کا، کس چیز کا ڈر ہو، فرمایا نشوزن او اعراضن، کہ شوہر جو ہے وہ لڑاکو ہے، شوہر اس کے اوپر زیادتی کرتا ہے، او اعراضن، یا شوہر اس کی طرف بے التفاتی کرتا ہے، مار پیٹ تو نہیں کرتا لیکن مگر کاٹی کرن، یہ ایسا شوہر ہے۔ یہ ہے کیوں؟ فرماتے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا جی ہی نہیں لگتا اس کے ساتھ،
मोहब्बत ही नहीं है। अब शौहर चाहता है कि उसको क्या कर ले, छोड़ दे, तलाक दे दे, लेकिन बीवी नहीं चाहती है। अब वो करता क्या है, अगर किसी औरत को यह मालूम हो कि हमारा शौहर हमारी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं करता है और इसको बहुत बोझ पड़ता है, अगर सिर्फ कोई चीज मांगी जाए, पैसे मांगी जाए, अगर खारिज मांगो क्या गसन गोबुशुस गसन है, तो अब शौहर जो है वो छोड़ना चाहता है लेकिन बीवी नहीं चाहती। कभी इसका उल्टा भी हो सकता है कि बीवी अपने आप को छुड़ाना चाहती है लेकिन शौहर छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा हो सकता है। तो अल्लाह तबारक ने फरमाया फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, कोई गुनाह नहीं है अगर वो आपस में बैठकर सुलह कर ले। क्या कर ले? सुलह करने की क्या शक्ल है, आगे भी आएगा। सुलह करने की शक्ल ये है, कभी ऐसा भी होता है कि शौहर तंग आता है, कहते हैं इसमें तेरा दो पोंस मंगन बकजनस यूथ खर्च लगन, तो बीवी ये कहेगा ठीक है आज से मैं आपसे खर्चा नहीं मांगूंगी, खर्चा या तुमने से मोहर्ष में तुम यूथ हूँ लेकिन मैं यूथ आज से बकजन यूथ, उसको बहाना बना रहा है। औरत कहीं ठीक से कहीं होती मेकुरी से माफ, मेकुरी से मतलब यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर सुलह कर ले, क्या कर ले, किसी भी चीज पर, कि औरत अपने कुछ हुकूक माफ कर दे या शौहर अपने कुछ हुकूक माफ कर दे, कहते हैं कि ये उनको इसकी इजाजत है। इजाजत क्यों फरमाया? इजाजत इसलिए फरमाया कोई ये न समझे कि शायद चुन खानदारी में रुश्वत जीवन या खानदारी जीवन क्या करें, रुश्वत जीवन की है तो पंडित निकाह में, इसलिए फरमाया इसमें कोई हर्ज नहीं है आपस में जिस बात पर भी वो सुलह कर लें। एक इशारा इसमें यह भी है अन युस्लिहा बैनहुमा, वो आपस में मामला तय कर लें। मालूम हुआ कि मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं ट्राविंग, उस कोशिश तो ये कर ले बस मियाँ बीवी आपस में उसको क्या कर ले, सुलझा दे, क्या कर ले। क्यों? जब तीसरा भी उसमें दखल दे देगा तो जाहिर सी बात है बीवी पता नहीं क्या क्या कहेगी, शौहर भी बताएगा, तो उसमें क्या होता है एक दूसरे के ऐब जो होते हैं, कोताहियां जो नक्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं। हच्छन पर थवन पड़ गया, कुछ सुनन पर खबर क्या क्या, वही तो जाहिर सी बात है उस वक्त तो क्योंकि वो गुस्से में होते हैं, इसलिए वो जो है वो पता नहीं जो बातें नहीं कहनी चाहिए वो बातें भी आ जाते हैं सामने, उसकी वजह से इसके इज्जत पर भी ठेस आती है, उस पर भी। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम ऐसा कर लो, आपस में इसको क्या कर लो, निपटा लो, आपस में सुलह कर लो। इससे पहले कुरान पाक में फरमाया वही खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा, फरमाया क्या कहते हैं इनके दरमियान में आपस में कुछ गड़बड़ है, उधर से भी एक आदमी आए इधर से भी एक आदमी आए, वो जरा मामला सुन लें कि भाई क्या बात है, हर रोजाना इस घर में क्यों ये आपस में लड़ते रहते हैं, क्या वजह है, तो वो सुन लेंगे कि खता किसकी है, जाति किसकी जानिब से है, तो वो भी उसको मामले को निभाने की कोशिश करें। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वसुलहु खैर, वसुलहु फरमाया कि सुलह करना ही तो बहुत बेहतर है। क्या है? बहुत बेहतर है। वो अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि ये आपस में क्या कर ले, सुलह कर लें और मामला साफ हो जाए। ये सुलह सिर्फ इन्हीं मियाँ बीवी के दरमियान में नहीं है कि बस इनके दरमियान सुलह खैर है, नहीं, फरमाया कि जो भी मामला हो, भाइयों के साथ मामला है, किसी पार्टनर के साथ मामला है, हमसायों के साथ कोई मामला है, हत्ता कि खानदानों के दरमियान में कोई झगड़े की बात है, मुल्कों के दरमियान में, अल्लाह ताला फरमाते हैं भाई झगड़े से बेहतर क्या है, सुलह करना, और सुलह खैर, आप उसमें सुलह कर लो और देखो किस तरह से क्या हो रहा है, वो भी कुछ कुर्बानी दे दे, ये भी कुछ कुर्बानी दे, बस सुलह कर लो, सबसे ज्यादा बेहतर है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया सुलह खैर, सुलह करना ही बहुत ज्यादा बेहतर है, खास तौर से मियाँ बीवी के दरमियान में ये तो और ज्यादा बेहतर है। इससे कि सुलह नहीं होगी तो क्या होगा, दो खानदान इसकी वजह से क्या खराब हो जाएंगे, और अगर बच्चे भी हों तो उन पर भी असर पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि हर शख्स के अंदर शुह है। क्या है शुह? क्या मन कहते हैं? बुखुल के साथ लालच, बुखुल के साथ यानी हर शख्स तो लालची होता है, वो चाहता है कि और आ जाए और आ जाए मेरे पास। तब मुझे नशन क्यों हश कित अलग नुन और जाम कित अगर तुम खूब नुक तो बस दपान अमिस नोश कर फिक्री, और फिर अगर मुझे ओनमुत न दूर नशुनमुत क्या तो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। ये क्या अल्लाह ताला क्या फरमाया, सुबहान अल्लाह, रब्बुल आलमीन जानता है। फरमाया देखो वो शुह है, लोगों की जानों को, लोगों के नफ्सों को ये बहुत करीब है किसके, लालच और हिर्स के। हर शख्स के अंदर हिर्स लगी रहती है। ये बताया यहाँ की बीवी को भी हिर्स है कि और मुझे मिले और मुझे मिले, और शौहर को हिर्स है कि उसका मुझे मिले। अभी एक 2-3 दिन पहले एक मसला आया था,
شوہر میرے پاس آیا، ایک بیوی کا شوہر، اس نے کہا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے، کیوں، کیا وجہ کیوں بھاگی؟ اتنا سچ میں سور کرن خاندار میں سور کچھ نیور کو دپن تقریباً لاش ڈوڑ لائف تو کچھ شمار میں سور کے ظاہر کی بات ہے، حالانکہ ان کے بچے بڑے بڑے ہیں، تو یہ عادت پڑ گئی ہے کس کی؟ تو بس لالچ کی ہے، وہ ادھر سے کھینچنا چاہتا ہے، وہ وہاں سے تاؤن کلوب سے بدلا گوجی کلوب، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نفوس کے اندر جو ہے وہ حرص بنا ہوا ہے، اس لیے اگر کسی کو کچھ دے کر ہی معاملہ صاف ہو جائے، یہ رشوت کی بات نہیں، یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہی بہتر ہے۔ شوق کس سے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بخل، بخل کے معنی آتے ہیں ایک آدمی کے پاس مال بہت ہے لیکن خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، بالکل جی نہیں چاہتا خرچ کرنے کو، یہ کہلاتا ہے بخل۔ شوق کے معنی آتے ہیں اپنے پاس تو ہے لیکن وہ حلم مزید، کیا حلم مزید کہتا ہے کہ مجھے اور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اس وقت ہم لوگ بخل میں نہیں شوق میں مبتلا ہیں۔ کس میں؟ بخل کے معنی آتے ہیں اپنا حلال ہے، حلال کمائی اپنے پاس ہے، اتنے لاکھ ہیں لیکن خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے تو بخیل ہے، بخیل ہے، خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، کسی کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن شوق کے معنی آتے جتنا اپنے پاس ہے اور آ جائے، دوسروں کا بھی میں کھینچ کے لے لوں، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو اس وقت اس میں مبتلا ہے ہم لوگ، جو بھی ہے اپنے پاس بہت ہے، وہ چاہتا ہے کیا اور بھی میں آج میرے پاس آ جائے، یتیموں کا بھی میرے پاس آئے، اور منفرد گوشت ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس لیے فرمایا وہ دلوں کے سامنے موجود ہے، کون؟ حرص اور لالچ دلوں کے سامنے ہے، معلوم ہے کہ دور بالکل قریب میں ہے، دل سے بار بار خیالات کیوں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نیکی کرو گے اور متقی و پرہیزگار بنو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں فرمایا کہ میاں بیوی کے ساتھ جو ہے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شوہر بیوی کے ساتھ احسان کر لے اور بیوی شوہر کے ساتھ احسان کا معاملہ کر لے۔ کبھی الٹا ہوتا ہے کہ شوہر ہی تنگ آتا ہے، کون؟ خاندار سے آمد تنگ کمی تھی، خاندار زبردست تنگ آسان آمد تھی گھر آتا تبھی گھن نوئی نہیں بچے دپن وہ خدا کیا کروں خیر کروں۔ کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، اس سے فرمایا احسان کرو گے وہ ان توسنو، بلکہ کرنا چاہیے احسان، وتتقوا، اور متقی و پرہیزگار بننا۔ متقی و پرہیزگار بننے کا مطلب تو یہ ہے ہر معاملے میں اللہ کا خوف، کیا ہر معاملے میں اللہ کا خوف ہو، بیوی کو بھی خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے اگر میں زیادتی کروں گا شوہر کے ساتھ، اور شوہر کو بھی دل میں خوف ہو کہ اگر میں زیادتی کروں گا اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر لیں گے، پکڑیں گے۔ اور اسی طرح سے جب تقویٰ پرہیزگاری ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، تو آدمی کے دل سے لالچ آہستہ آہستہ نکل جائے گی، لالچ اس کے دل میں نہیں رہے گی، کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کو ان تمام کاموں کی خبر ہے، کس نے کیوں کیا، کس نیت سے کیا، سب معلوم ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک نے فرمایا کہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کر لو، دو سے بھی کر سکتے ہیں، 3 سے بھی اور 4 سے بھی۔ اب جب 4 بیویاں ہوں گی، 2 بیویاں ہوں گی، اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک پورا کر سکتا نہیں کر سکتا، عدل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، تو وہاں تو اجازت دے دی کہ عدل کرنا چاہیے، اور اس کی حکم دے دیا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور اگر وہ ایک کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کر لے اور دوسرے کا حقوق پورے نہ دے، قیامت کے دن جب وہ آ جائے گا، سب لوگ تو آئیں گے، وہ آئے گا، ایک حصہ تو اس کا ہوگا بالکل گوشت والا، ایک حصہ ہوگا صرف ہڈیوں والا، یعنی ایک حصے میں تو بالکل گوشت ہوگا ہی نہیں، ایک حصہ تو ٹھیک ہے، دوسرا حصہ ٹھیک نہیں، اور یہ دور سے پتہ چل جائے گا، یہ علامت ہے اس بات کی اس شخص کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں اور اس نے ایک کے ساتھ کیا صحیح سلوک نہیں کیا، اس کے حقوق نہیں دیے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا وہ شکل بنی رہتی ہے، بورڈ بنا رہتا ہے، سنا تم محاذ دیں کیا تو یہ ہے بالکل اس شکل میں وہ آئے گا، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی اس کا ایک حصہ گرا ہوا کیوں ہے، کہ اس کا ایک حصہ اس نے گرا ہوا ہے، اس نے گرایا تھا ایک بیوی کو، گرانے کا مطلب اس کے حقوق پورے نہیں دیے تھے۔ تو بہت زبردست ہے یہ، 2 نکاح کرنا آسان تو ہے لیکن نبھانا کیا ہے، مشکل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ نے 2 نکاح کیے تھے، پہلے نکاح کیا اولاد نہیں ہوئی، پھر ایک نکاح کیا، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی۔ تو اب جو وہ چیزیں لاتے تھے
کوئی آتا تھا بازار سے کوئی چیز منگواتے تھے یا کوئی ہدیہ لاتا تھا تو حضرت نے ایک ترازو رکھا تھا. کیا یعنی کہ اندازے سے ایک ترازو، اس کا نام رکھا تھا میزان عدل. کیا ترازو باقاعدہ اس میں کیا کرتے تھے وہ پورے تول کے وہاں بھی بیچتے تھے اور یہاں بھی بیچتے تھے ہر چیز کو پورا. تو بہت ڈرتے تھے تو متقی پرہیزگار تھے. اللہ اکبر. تو ہر معاملے میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے ایک شخص نے ایک مرتبہ 2 تربوزے لائے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے 2 لائے پریشان کر دیا مجھ کو، ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا، میں کیا کروں گا؟ اس بیوی کے پاس یہ بھیج دوں گا یہ تو چھوٹا. اس نے کہا حضرت میں دونوں کو تول کے لایا ہوں. وہ بھی تو مرید تھا بہت یعنی عقل مند. تو دیکھا میں تول کے لایا ہوں، دونوں برابر ہیں دونوں. آپ بہت خوش ہیں، آپ نے پڑھا بہت اچھا. وہاں رکھ کے ایک کو ایک گھر کے بھیجا، دوسرے کو دوسرے گھر کے اندر بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ بھی بہت عدل کرتے تھے اس میں برابر. اور پھر اس کے بعد کہ کہاں کتنا ٹھہرنا ہے یہ بھی شریعت کا حق ہے. وہاں پہ یہ فرمایا کہ ان کے درمیان میں کیا کر لو، عدل کر لو. اور یہ بھی قرآن پاک نے فرمایا اگر تم عدل نہیں کر سکو گے بیوی کے ساتھ تو ایک ہی کر لو. کیا کر لو؟ یہ بھی قرآن پاک میں آیا فواحدۃ، ایک کے ساتھ نکاح کر لو. یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. آپ عورتوں کے بارے میں برابری کرو گے یہ ہو نہیں سکتا، یہ تمہاری طاقت میں ہے نہیں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا سوال دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برابری کر لو ان کے ساتھ، ان کے حقوق پورے دے. تو یہاں فرماتے ہیں تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا سوال کی یہاں کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں یہاں ظاہری چیزوں کا مراد نہیں ہے. یہ تو ظاہر چیزیں تو کر سکتے ہیں، مطلب 1 کلو آیا آدھا کلو اس کو دے دیا، آدھا کلو اس کو دے دیا. کپڑے کے 10 میٹر لائے 5 میٹر اس کو دے دیا، 5 میٹر. 2 برتن لائے ایک اس کو دے دیا، ایک ہی قیمت کے تو ہو سکتا ہے. یہاں فرمایا یہاں دل کا میلان ہے. کیا میلان قلب کہ ہر ایک کے ساتھ ایک طرح کی محبت ہو. فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو اس لیے کہ یہ غیر اختیاری ہے، یہ غیر ہے تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کسی ایک کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی، چاہت زیادہ ہوگی، کسی کے ساتھ کم، اس سے پکڑ نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ایک دعا مانگتے تھے، وہ دعا لکھی ہوئی ہے. وہ دعا کیا تھی؟ رسول اللہ فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک. اے پروردگار جو میرے اختیار میں ہے، جو میرے اس میں تو میں مساوات کر لوں گا، اس میں تو میں برابری کر لوں گا. لیکن فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے پروردگار جو چیز میرے اختیار میں نہیں، جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں میرا معاوضہ نہ فرمائے. اس میں میرا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں غیر اختیاری ہیں کہ ایک کے چاہت زیادہ ہے، ایک کی محبت زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں. یا اللہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اس میں معاوضہ مجھے نہ فرمائیے. گویا کہ آپ نے امت کو یہ بتا دیا کہ معاوضہ نہیں ہوگا، معاوضہ نہیں ہوگا قلبی رجحان میں. اب یہ تو رہا مسئلہ کہ ان مسائل کو اللہ نے فرمایا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے. کوئی کہے گا جناب اب تو ایک ہی بیوی ہوتی ہے تو مسئلہ ہی نہیں، یہ صرف کشمیر کا مسئلہ، یہ تو پورے عرب کا مسئلہ ہے. اب بھی اہل عرب کے یہاں جو ہے وہ تعدد ازواج کا رواج ہے. شاید ہی 100 میں سے 1 ایسا ہوگا یا 2 ہوں گے، تقریباً تو کوئی نہیں ہوگا کہ جس کے 2 یا 3 نکاح نہ ہوں. ہوتے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا، میں نے کہا جب یہ دوسرا نکاح کرتے ہیں تو وہ پہلی والی بیوی ہنگامہ تو نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو رخصت تقسیم کرتی ہے، میرے شوہر کی دوسری شادی ہے. وہ تو خوش ہوتی ہے کیونکہ ماحول ایسا ہے. جو سب سے پہلے وہ جو سعودیہ میں جو حکومت کرنے والے ہیں ملک عبدالعزیز تھے، ان سے پہلے تو وہ تھے آل سعود، سعود ان کا نام تھا. تو وہ ہے تو ملک عبدالعزیز کے بارے میں یہ ہے کہ 100 اولاد ان کی تھی. کتنی؟ اس سے کہ جو آج تو انہیں کے بیٹے ہیں نا، شاہ فیصل، شاہ خالد، شاہ فہد اور ملک عبداللہ، یہ سارے کے سارے کن کی اولاد ہے؟ تو ملک عبدالعزیز کی اولاد ہے. تو یہ اسی کی وجہ سے کئی بیویاں ان کی تھی، یعنی 4 سے زیادہ نہیں تھی. کسی کا انتقال ہوا، کسی کا طلاق، کچھ بھی ہوا. یہ اس طرح سے یہ اہل عرب کے یہاں یعنی ان کے تعدد ازواج بھی ہے اور اولاد بھی بہت ہے. ایسے جو حضرت اسامہ تھے علیہ الرحمہ، اسامہ بن لادن، ہاں، ان کے والد صاحب کے بارے میں میں نے خود سنا ہے وہاں کہ ان کے 72 اولاد تھی. کتنی؟ یعنی بیٹے اور بیٹیاں یہ سب کل ملا کر 72 تھی.
تو اس طرح سے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، کسی کی 20 اولاد ہے، کسی کی 25 ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے 48 اولاد تھی. کتنے بیٹے اور بیٹیاں، یہ ساری چیزیں تھی. تو بہرحال تو اب جب بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے درمیان میں کس طرح سے آدمی وہ کر لے، انصاف کر لے. بھائی مومن ہی تو کر سکتا ہے اور دوسرا ایسا نہیں کر سکتا ہے. یہاں جن کی 2 بیویاں ہیں کسی کسی کی تو مصیبت میں ہے، روزانہ لڑائی اور جھگڑے، اور وہ پہلے والی بیوی آتی ہے، یا تو وہ شکایت کرتی ہے یا تو نئی والی شکایت کرتی ہے، مجھے پٹائی ہوتی ہے، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان کے گھر میں تو فلاں چیز آ رہی ہے، عید سے پہلے 2 دن اتنی چیز جلا ہے، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. ایسی شکایتیں بہت کرتی ہیں. کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کی 2 بیویاں ہیں. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں عدل انصاف کر لو. البتہ دل کی چاہت اور محبت وغیرہ اس میں تو آدمی معذور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ نہیں ہے. یہ فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، آپ ہرگز ایسی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ آپ برابر رکھ سکو بین النساء، عورتوں کے درمیان میں. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم اس کی تمنا بھی کرو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ کہ آپ کی ساری توجہ ایک ہی طرف ہو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ اور دوسری والی کو ایسے چھوڑ دو جیسے وہ لٹکی ہوئی ہے. کیا ہے لٹکی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ بیوی، نہ وہ شوہر والی ہے، نہ وہ بیوہ ہے، نہ وہ بالکل لٹکی ہوئی ہے. لٹکنا مطلب یہ ہے کہ یا تو بیوی شوہر ہی نہیں ہوتا تب وہ آندھی مونڈ کیا کرے اس کا مت یا خبر گیری کرے. کیا یہ کہ شوہر والی ہے تو اب ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ ایسی ہے صحیح پر نہاز میں شاست مانس بچت منڈا کیا ہی کرتے. وہ یہ کہتی ہے، ایسی بہت ساری عورتیں کہتی ہیں اگرچہ اس کا ایک ہی بیوی ہو مگر شوہر اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا بچت منڈا آدمی خاندار سن چھوم یہ ہر چیز وہ اس میں. یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو ایک کی طرف تمہارا قلبی رجحان زیادہ ہو، فلا تمیلوا کل المیل تو ساری توجہ ایک کی طرف نہ کرنا، فتذروها کالمعلقہ اور چھوڑ دو گے دوسری بیوی کو ایسے جیسی لٹکی ہوئی ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح کرتے رہے، اس کے اپنی اصلاح کرتے رہے، اپنے اعمال کی، اپنے معاملات کی، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اگر اس سے پہلے کچھ کوتاہی ہوئی ہو اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دیں گے. وہیں یتفرقا پہلے تو یہ فرمایا کہ کسی طرح سے صلح کی کوشش کر لو، طلاق کی نوبت نہ آئے، خلا کی نوبت نہ آئے، جدائی کی نوبت نہ آئے. لیکن وہیں یتفرقا اور اگر وہ جدا ہو جائیں دونوں کسی طرح سے نباہ نہیں ہو سکتا ہے، شوہر بھی چاہتا ہے کہ رسول صاحب تلیں اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ مجھے کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے، دونوں اس پر راضی ہو گئے اور طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، جدائی کی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں یتفرقا اگر وہ دونوں علیحدہ ہو گئے، بیوی علیحدہ شوہر علیحدہ، یغنی اللہ کل من سعتی اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی طاقت سے. کس سے؟ کیا مطلب ہے؟ شوہر یہ نہ سوچے امس کس لی ون دودی ون تھوس نا خوش دپان آتا ہے امس کس دی ون کرس فکری پان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں دونوں کا انتظام کر لوں گا، اس کا بھی انتظام کر لوں گا، اس کا بھی انتظام کر لوں گا. اس لیے جب جدائی کی ہو وہ اچھی طریقے سے ہونا چاہیے، اس میں وہ ہنگامہ نہ ہو، وہ زبردستی نہ ہو، لڑ جھگڑ نہ ہو، لوٹ کھسوٹ نہ ہو. بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کسی نے بیوی کو طلاق دے دی تو وہ آئے لڑکی والے پہلے حملہ کر دیا اس پر، رہے اس مکان شیشی ویشی شیری چوپ بھی تھے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ایسا ہوا بھی تو بہت آسان طریقے سے کیا ہونا چاہیے، جدائی کی ہونی چاہیے. پھر بھی مسلمان ہے، رشتہ ہو چکا ہے، آپس میں پھر بھی ملنا جلنا ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. آگے فرمایا کہ وہیں یتفرقا اگر دونوں جدا ہو گئے، یغنی اللہ کل من سعتی اللہ تعالیٰ بے پرواہ بے نیاز کر دے گا کلن ہر ایک کو من سعتی اپنی طاقت سے، اپنی وسعت سے. وکان اللہ واسعا حکیما اللہ ایسا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تدبیر والا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ وسعت والے ہیں، اس کو بھی وسعت دیں گے، اس کو بھی وسعت دیں گے. چنانچہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ میاں بیوی میں روزانہ جھگڑے ہوتے تھے، جدائی کے بعد اس کا کہیں اور نکاح ہوا، اس کا کوئی اور نکاح ہوا، وہ بھی آباد یہ بھی آباد. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں
वलिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द, जो कुछ है आसमानों में है और जो कुछ है जमीन में, वो सब किसका है? वो अल्लाह का है। मतलब ये फरमाया किसी आदमी को अपने माल जायदाद पर घमंड और गुरूर नहीं होना चाहिए, मैं इतना माल वाला हूँ और मेरे पास इतना है और इतना है जायदाद है, बल्कि सब अल्लाह ताला का है। जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में है, सब अल्लाह तबारक ताला का है। इसलिए कोई आदमी केवल गुरूर में भी मुब्तला न हो जाए और दूसरों के हकूक भी न दबाए। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द वस्सैना, हमने ताकीदी हुक्म दिया है। क्या दिया? ताकीदी हुक्म दिया हमने। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब, उन लोगों को जिनको किताब दे दी गई, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, यानी मुसलमानों से पहले, हमसे पहले जिनको किताब दे दी गई, तौरात और इंजील, वो इय्याकुम, और तुम्हें भी ये हुक्म दिया जाता है किस चीज का? अनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से वो मालूम है कि अल्लाह के डरने का मजमून तौरात में भी था, अल्लाह के डरने का मजमून इंजील में भी था, जबूर में भी था, जितने भी सही भी आसमान से आए हैं, और अल्लाह के डरने का तज़किरा और हुक्म कुरान पाक में भी है। वो तो है ही, सबको मालूम है, जगह जगह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। इस मौके पर मुफ्ती शफी साहब ने बहुत लंबी तफसीर लिखी है, बहुत ज्यादा तफसीर लंबी लिखी है, क्योंकि वो कहीं कहीं जो जब लिखने पर आते हैं ना, बहुत लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसकी बातें तो यहाँ बयान की भी नहीं जाती है, उसकी जरूरत भी नहीं है कि हजरत ने बहुत लिखा है। यहाँ हजरत ने बहुत लिखा है क्या कि दुनिया में जो कवानीन बनाए जाते हैं अमन और इंसाफ कायम करने के लिए, तो फरमाया कि कवानीन भी होते हैं, पुलिस भी होती है, और क्या क्या होता है, उन्होंने फिर भी नफा नहीं। क्यों? कहते तकवा नहीं। क्या नहीं? मालूम है कि जब तकवा और परहेजगारी होती है तब तो फिर सिर्फ बस बताने की देर है, बता दिया और बस हो गया काम। हर एक आदमी देखेगा मेरे ऊपर क्या क्या हुकूक हैं, किसी के ऊपर ज्यादती तो नहीं हो रही, किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा है, मैंने किसी का हक तो नहीं दबाया, बस इतना काफी है। और अगर तकवा और परहेजगारी नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, आखिर का तस्वुर नहीं है, तो एक आदमी के ऊपर दो पुलिस वाले रख लो तब भी कुछ नहीं होगा, और खुद पुलिस वाला भी वैसा ही होगा, होगा नहीं होगा। यहाँ हमारे इलाके में आज बहुत जबरदस्त पाबंदी है जंगल से लकड़ियां लाने की, वो सड़ी हुई लकड़ी को पाबंदी है। क्या? अगर गुड़ रटो तो गो गुड़ ही बेचती, लेकिन वो जो बड़े बड़े दरख्त आते हैं उसकी इजाजत है। जी, ये बिल्कुल वाकया है, वो यही है कि कानून तो ताक पर रहता है। क्या? कानून बनाने वाले, कानून चलाने वाले खुद उस कानून की मुखालफत करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि जो चीज असल में उनको रोकने वाली चीज थी वो तो है नहीं, वो क्या है? वो है तकवा। हजरत शेख ने अजीब वाक़या लिखा है तकवा के ऊपर। मेरे वालिद साहब ने मेरी निगरानी 15 बरस तक की। कितने बरस तक? मुजरिम कैदियों की तरह। किसकी तरह? जैसे बिल्कुल कोई मुजरिम होता है और कैदी भी होता है, बात बात पर डांट और पकड़, कहाँ गए थे, क्यों मिले थे, ये जबरदस्त। 15 साल पूरे हो गए, मेरी उम्र 15 साल की हो चुकी थी, और हजरत उस वक्त हाफिज भी हो चुके थे, और शायद मुझे याद नहीं है कि कितने अरबी कौन से दर्जे में पढ़ते थे। तो बुजुर्गों के साथ उठना बैठना, तो एक मतलब हजरत ने फरमाया कि जकरिया आज से तुम आजाद हो, आज से तुम कोई पाबंदी नहीं। तो मैं हैरान हो गया, तो मैंने हिम्मत की, मैंने कहा, पूछा मैं, अबू जी क्यों आज से मैं आजाद क्यों हूँ? तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ आ चुका है, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ, ये फरमाया था हजरत ने। मतलब यह है कि आप मैंने देख लिया कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ आ चुका, मेरी निगरानी की कोई जरूरत नहीं। मालूम है कि अगर अल्लाह का खौफ नहीं है तो 60 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, 50 साल का क्यों ना हो, उससे निगरानी जरूरी है। लेकिन अल्लाह का खौफ आ चुका है, बस कोई करने की जरूरत नहीं। जाओ, अल्लाह का खौफ जो है ये खुद जो है उसकी क्या करेगा? निगरानी करेगी। इसीलिए कुरान पाक में कवानीन भी लिखे हैं, लेकिन ज्यादा जोर किस पर है? अल्लाह के खौफ, ज्यादा जोर इसी पर है। कानून तो बहरहाल है ही कानून, कि कोई चोर भी होगा तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए, कोई और भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है जोर दिया गया किस पर? तकवा पर, परहेजगारी, हर जगह यही, इनफिरादी तौर पर भी, घरों के अंदर भी, मामलात में भी, जहाँ भी हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अब देखिए, कलाम करना है, मशवरा करना है, बातें करनी, पहले कहा देखो अल्लाह से डरना। कई बार या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल हक़्क़ तुक़ातिही, देखो डरो अल्लाह से जैसे डरने का हक है। कहीं और हुक्म देना था तो पहले या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह ताला हुक्म देने से पहले अपने डर की बात बता रहा है कि मुझसे डर लो। जैसे कि कानून तो है ही बात की चीज, लेकिन असल तो खुदा का खौफ है। इसलिए फरमाया कि हमने पिछली किताबों में भी लिखा था और इस कुरान पाक में भी अनित्तक़ुल्लाह,
کہ تم ڈرو کس سے؟ اللہ سے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں ڈرے، تم نے کفر کر لیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ اکبر. پھر بھی آسمان و زمین جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. کیا ہے؟ تو کتنی نافرمانی کر لو گے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بگڑے گا، کوئی چیز بگڑے گی؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں نقصان تمہارا ہے، نہیں ڈرو گے، نافرمانی کرو گے، پٹائی ہوگی، دوزخ ہوگی، لیکن میرا کوئی نقصان نہیں. کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَكَانَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے مخلوق سے، مخلوق کا محتاج نہیں کہ مخلوق میری عبادت کرے، میرا کہنا مانے تو میرا کچھ بھلا ہو جائے گا، کچھ نہیں. حمیدہ، وہ تو کیا ہے؟ قابل تعریف ہے. تعریف کیا ہوا ہے؟ یہ 2-3 آیتیں ایک مفہوم کی ہیں. پھر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اب دیکھیں تیسری مدد پھر آ رہا ہے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمینوں میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی اللہ تبارک تعالیٰ کام بنانے والا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ کام بنانے والا میں ہوں، مخلوق اپنے حلال کو میں پالنے والا ہوں. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی کماتا ہو، غریب خاندار، اگر وہ دل میں یہ خیال کرے کہ یمسک بوئی پالن بنے آسا یماشن موج میں بنے آسا یماشن، کبھی کبھی کہتا ہے موج میں اشیو پالو میں، کتابوں میں لکھا ہے اس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ کٹ گیا ہے. اس شخص تعلق سن کے مل. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا آپ نہ ہوتے تو یہ مر گئے ہوتے، میں کہاں گیا؟ بہت گوشت. اس سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، اپنی اولاد پیچھے چھوڑتے ہیں، لیکن وہ مرتے نہیں. اللہ تعالیٰ مرنے ہی نہیں دیتا. وہی مرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مارے گا، باقی آج سے کوئی مرا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کام بنانے والا میں کافی ہوں. ان یش یذہبکم ایھا الناس، یہ آیت تو بہت عجیب ہے، صرف ترجمہ اس کا کر لیتا ہوں. ان یش یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہے دنیا کے لوگوں میں تم کو فنا کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ یذہبکم، تم کو دور کر دوں گا، لے جاؤں گا. پھر کیا کریں گے؟ دنیا خالی رہے گی. پھر ویاتی بھی آخرین، ویاتی بھی دوسروں کو لاؤں گا. کس کو؟ اس کے 2 معنی لکھے مفسرین نے. ایک تو یہ ہے کہ اے انسانوں، اگر تم نے نافرمانی کی، اگر میں چاہوں گا تم کو لے جاؤں گا، دوسری مخلوق لاؤں گا، دوسری مخلوق لاؤں گا. دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یذہبکم، اگر اللہ چاہے تم کو لے جائے گا، مٹا دے گا، مار دے گا، کوئی نہ رہے گا. ویاتی بھی آخرین، ویاتی بھی لائے گا، دوسروں کو لائے گا. تو یہ تو بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تبارک تعالیٰ پہ اتنی قدرت ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے نافرمانی کی، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں دوسری قوم کو لاؤں گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. سوال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ لاتا کیوں نہیں؟ فرماتے یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ تو اس کی، یہ اور ڈیل دے دیتا ہے. شاید یہ پھر توبہ کر لیں، شاید یہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ورنہ اگر کوئی مینیجر ہوگا کہیں دیکھے گا یہ تو سارے گڑبڑ کرتے ہیں، فوراً کہے گا پبھی پیٹیشن یہ اور آخری میں دوسرے لوگوں کو لاؤں گا. لاتا نہیں لاتا. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی مٹاتے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ حلیم ہے، موقع دے دیتے ہیں. من کان یرید الثواب الدنیا، رکو ختم کر لیں گے. من کان یرید الثواب الدنیا، جو آدمی چاہتا ہے دنیا کا ثواب و دنیا کا انعام، فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پاس دنیا بھی ہے اور دنیا کا انعام، آخرت کا انعام. وہ ترغیب دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ مجھ سے صرف دنیا مت مانگو، مجھے صرف دنیا 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 نہیں، آخرت بھی مانگا کرو. اسی لیے قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے دنیا مانگتے ہیں. کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے آخرت مجھ سے مانگی ہی نہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا. کہ بعض لوگ مجھ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں. یہ ہے تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس دونوں انعام ہیں، دنیا کے انعامات بھی ہیں، آخرت کی بھی انعامات ہیں. تو مومن مجھ سے دنیا بھی مانگے اور مجھ سے آخرت بھی مانگے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کون کیا مانگتا ہے میں سمیع ہوں، میں سنتا ہوں، اور کس کی کوشش کیا ہے میں دیکھتا ہوں. صرف مانگنا ہی نہیں ہے آخرت، وہ آخرت کے لیے کیا کرنی ہے؟ محنت بھی کرنی ہے. اسی لیے صبح صبح بندہ مومن پڑھ لیتا ہے حسبنا اللہ لدیننا، کیا؟ اور آج شریف میں یہ حدیثوں میں بھی ہے حسبنا اللہ لدیننا حسبنا اللہ لدنیانا. عقل حیران ہو جاتی ہے.
کہ سب سے پہلے دین مانگا ہے اللہ سے. کیا مانگا ہے نا؟ حسبنا اللہ لدیننا. پھر حسب دنیا کو دوسرے نمبر پہ مانگا. آگے اور مانگا حسبنا اللہ لما اہمنا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن حسدنا، حسبنا اللہ لمن قادنا بالسوء. پھر اور مانگا حسبنا اللہ عند الموت، حسبنا اللہ عند القبر، حسبنا عند المسائل، حسبنا اللہ عند الصراط، حسبنا اللہ عند المیزان، حسبنا اللہ عند الجنت والنار. یہ ساری تو دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں، وہ روایت کے الفاظ ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ سے دین مانگا ہے. کیا مانگا ہے؟ تو دین. تو اس طرح سے گویا اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں کہ مجھ سے دنیا بھی مانگو اور مجھ سے دین بھی مانگو. میرے پاس دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے، دونوں بھی ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنا گہرا تعلق نصیب فرما. اے ہمارے مولا تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اپنی پہچان نصیب فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت عطا فرما، اطاعت و شفاعت و وصالت نصیب فرما. ہم سب کی بگڑی بنا دے. یا اللہ دنیا میں بھی ہم کو خیر و بلائی عطا فرما، راحت و سکون و عزت نصیب فرما. آخرت میں بھی ہم کو راحت و سکون و عزت نصیب فرما. اپنی خوشنودی نصیب فرما، اخلاص کی دولت، ایمان کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما. ہم میں جو بے جوڑ ہیں صالح جوڑ انہیں عطا فرما. بے اولاد جو ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو یا اللہ نیک اور صالح بنا، ان کو ترقی عطا فرما. ان کو اپنے والدین کی یا اللہ آنکھوں یا اللہ خوشنودی کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمیں جو کاروبار کرنے والے ہیں یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرما. یا اللہ بے حساب بے مشقت روزی روٹی ہم کو نصیب فرما. برکت والی عمر، برکت والی زندگی نصیب فرما. دین پر چلنا آسان فرما. دین کے جتنے شعبوں میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے سب میں خیر و برکت نصیب فرما. ہمارے ان تمام ساتھیوں کی تمام پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہمارے سجدوں کو، نمازوں کو، ذکر و اذکار کو، اعمال کو یا اللہ سب کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.